آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کا پرندہ باز وہ اڑا اور قدرت کے سمندر سے ایک مچھلی اس نے پکڑ لی، اور بادشاہ آل رسول کا امتحان لینے کے لیے وہ مچھلی پکڑ کے میرے پاس لے آیا۔ اس پہلے سال میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار جو ہے اہل بیت کرام میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادگان اور آپ کی چاروں صاحبزادیاں، ان کے حوالے سے تعارفی گفتگو جو ہے وہ عرض کی تھی، اور بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ جو گفتگو میں نے عرض کی وہ بعد ازاں ہمارا جو ایک ونگ بچوں اور بچیوں کا بنا ہوا ہے جو کہ نارویجن ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ان میں سے ہماری ایک سسٹر نے بحمد اللہ تعالی ان خطابات کو سن کر ایک پوری کتاب جو ہے اس کو ترتیب دیا، جس کا ہم نے نام رکھا تھا پروفیتنس بان، نارویجن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک۔ یہ کتاب جو ہے یہ بحمد اللہ ان خطابات کا ٹرانسلیشن ہے، اور اس کتاب میں یہ چھوٹی ساری کتاب ہے، تقریباً 40 صفحات کے لگ بھگ، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کریمہ جو ہے ان کو جس ترتیب کے ساتھ عرض کیا گیا ہے وہ وہی ترتیب ہے جو معروف روایات کے مطابق جس ترتیب سے اللہ کریم نے حضور کو اولاد پاک عطا فرمائی، یعنی اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے، ان کا ذکر پاک ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک کی سب سے بڑی صاحبزادی، ان کا ذکر پاک ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح حضور پاک کے تینوں صاحبزادگان اور چاروں صاحبزادیوں کا ذکر مبارک جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، جس کا نام کیا رکھا گیا بولیے؟ پروفیتنس بان۔ ایک ڈیوٹی اس شخص کی ہوتی ہے جس کا کام ہے ذمہ داری کے ساتھ علم دین کو پہنچانا۔ پھر میں بڑا دعاگو رہتا ہوں آپ سب کے لیے جو بالخصوص اس کام کو آگے نارویجن میں بڑھانے کے لیے ہیں، کہ جنہوں نے کئی مہینے مسلسل محنت کر کے اس کام کو کیا۔ اس کے بعد ایک حصہ آپ سب کا بھی ہے، کہ وہ حصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا، اور ہمارے اس نارویجن معاشرے کے بچے اور بچیاں جو عام طور پر یہ کھڑاگے کرتے ہیں کہ جی اسی تو مسجد جانے تو سانو سمجھ نہیں آتی۔ اب جتنے بھی لوگ اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں، آپ لوگ یا فیس بک کے ذریعے سے، یہ بقیہ سارے لوگوں کی اب ایک واحد ذمہ داری ہے کہ اس سکرپٹ کو، اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک اور بچیوں تک اس کتاب کو پہنچانا۔ یہ کوشش کریں گے۔ ہدیہ میرے خیال میں ہم نے اس کا رکھا تھا 50 کروڑ اس کا ہدیہ یہاں پر موجود ہیں کتابیں، آپ اپنے بچوں کو دیجئے، پوتے پوتیوں کو دیجئے، نواسے نواسیوں کو دیجئے، اپنے دیگر دوستوں کو، ملنے والوں کو دیجئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کاوشیں، یہ کوششیں کی بھی جاتی رہیں اور صرف آگے پہنچانے نہ پہنچا سکنے کی وجہ سے ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ علم دین سے محروم رہ جائیں۔ اتنی بڑی اسکولوں کی کتابیں ہوتی ہیں، آخر بچے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں،
سو لازمی طور پر یہ کوشش کیجیے کہ اس کتاب کو اس محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اس سال ہم نے واقعات کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر مبارک عرض کیا. پھر اگلا سال جب آیا یعنی پچھلا محرم الحرام تو اس میں 10 روزہ محافل میں پہلی محفل پاک تو یقیناً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوتی ہے آپ کی یوم شہادت کی وجہ سے. بقیہ محافل میں ہم نے بحمدللہ ذکر پاک شروع کیا تھا ان عظیم ہستیوں کا جنہیں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں. جنہیں کیا کہتے ہیں؟ ائمہ اہل بیت. وہ ائمہ اہل بیت کرام جو ہیں ان کا ذکر پاک ہم نے شروع کیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لاتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ واقعات کربلا میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی جن کا جو ابھی تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت زہیر بن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقع شہادت بیان کیا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعات شہادت عرض کیے. حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقع شہادت عرض کیا. آپ کے ساتھیوں میں جو اہم شہادتیں اس موقع پر ہوئی ان کے واقعات جو تھے وہ عرض کیے. خاندان نبوت میں سے خاندان بنی ہاشم میں سے جو اہم شہادت کے واقعات ہوئے ان میں سے بھی کئی واقعات بحمدللہ عرض کیے جا چکے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کر کروں گا. اب ایک ترتیب کے ساتھ ہم اس واقعہ کو بحمدللہ تعالی عرض کر رہے ہیں. ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں سے حضرت مولا کائنات کا یقیناً ذکر ہوا. اس کے بعد حضرت مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جو ائمہ اہل بیت ان میں امام العابدین امام الزاہدین امام الکاملین امام الصائمین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت باقر العلوم حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر پاک ہوا. ان کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم شخصیت مجمع البحرین جنہیں کہنا چاہیے جو ہر طرف کے فیوزات کی امین بن کے ابھری حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر پاک ہوا. ان کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذکر پاک بحمدللہ تعالیٰ ہماری گفتگو میں مکمل ہو چکا ہوا ہے اور یوٹیوب کے ہمارے چینل پر یہ ساری کتابات بحمدللہ تعالیٰ موجود ہیں. آج اب اس سے آگے ہم شروع کریں گے اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا اس سال پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ائمہ اہل بیت کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ واقعات کربلا جو ہیں ان کا ذکر ایک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا. حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد ائمہ اہل بیت میں جو شخصیت آتی ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا امام محمد تقی جواد رضی اللہ تعالی عنہ. معروف آپ کا اسم گرامی ہے امام محمد تقی آپ کو کہتے ہیں. اصل آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ محمد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محمد ہے. تقی اور جواد جو ہیں یہ آپ کے القابات ہیں. تقی اور جواد آپ کے القابات ہیں. محمد آپ کا نام ہے. ایک اور معروف آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر بھی ہے. ابو جعفر. ان سے پہلے ائمہ اہل بیت میں
حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو صاحبزادے تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسم گرامی بھی باقر آپ کا لقب ہے اور محمد آپ کا نام ہے، اور آپ کی ایک کنیت جو ہے وہ ابو جعفر بھی ہے۔ اب ان کے بعد یہ ائمہ اہل بیت میں نام امام ہے حضرت امام محمد تقی، ان کا بھی اسم گرامی چونکہ محمد تھا اور ان کی بھی ایک کنیت جو ہے ابو جعفر تھی، اس لیے ان کو ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی جو ہیں، ان کی پیدائش مبارک ہوئی ہے ہجری 195 میں، 195 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، 195 ہجری۔ حضرت امام محمد تقی جبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا، شہادت ہوئی، اس کے کم و بیش 1 سال کے بعد ایک دن آپ بغداد کی کسی گلی میں کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں سے خلیفہ مامون الرشید کا گزر ہوا۔ مامون الرشید جو ہے یہ ہارون الرشید کا بیٹا، اس وقت خلیفہ یہ تھا، اس کا گزر ہوا۔ امام محمد تقی جبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 12 سال تھی۔ کتنی عمر مبارک تھی؟ 12 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ مامون الرشید گزرا تو آپ کو پتہ ہے بادشاہ جیسے گزرتے ہیں ویسے ہی وہ گزرا، جیسے آج بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جہاں سے گزرتا ہے تو چلو ان ملکوں میں زیادہ دیر کے لیے نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو ٹریفک یہاں بھی بند ہوتی ہے، پولیس کے کانوائے آگے پیچھے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ گزرتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں، اور تاریخ میں بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مامون الرشید کا جب کانوائے اور کارواں وہاں سے گزرنے لگا تو گلی کے اندر جو بچے آپ کے ہم عمر کھیل رہے تھے وہ سارے بچے ان کو دیکھ کر تو گلیوں میں بھاگ گئے تاکہ بادشاہ سلامت گزر جائیں۔ حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ گلی میں اسی مقام پر کھڑے رہے، آپ وہاں سے ہٹے نہیں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی جتنے لڑکے تھے وہ مجھے دیکھ کے، سواری دیکھ کے وہ گلیوں میں آگے پیچھے دوڑ کے بھاگ گئے، تو یہ کون بچہ ہے جو کہ دیکھ کے بھی بھاگا اور دوڑا نہیں؟ اس نے اپنی سواری روک لی، کہنے لگا بچے میرے قریب آؤ۔ آپ قریب گئے، کہتے ہیں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقیہ سارے بچے مجھے دیکھ کر، ہماری سواریاں دیکھ کر گلیوں میں بھاگ گئے، رستہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو تم کیوں ٹکے رہے اپنی جگہ پہ؟ تم کیوں کھڑے رہے؟ تم کیوں نہیں بھاگے؟ حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اس لیے میں نہیں بھاگا کہ نہ تو یہ رستہ چھوٹا ہے کہ میں بھاگتا تو میرے بھاگنے سے یا آگے پیچھے ہونے سے تمہارے لیے رستہ کھلا ہو جاتا، تمہیں کوئی سہولت ہو جاتی، رستہ تو پہلے کافی چوڑا اور بڑا ہے، میرے ہلنے یا نہ ہلنے سے تمہیں تو کوئی فرق نہیں تھا پڑنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھاگتا بندہ وہ ہے جو مجرم ہوتا ہے، چونکہ میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تو اس لیے مجھے تمہارا خوف بھی کوئی نہیں، یا تو میں نے کوئی جرم کیا ہو تو پھر بادشاہ کا خوف ہوتا ہے بادشاہوں کا، تو میں نے چونکہ مجرم بھی نہیں ہوں اور میرے ہلنے سے آپ کو جگہ کچھ زیادہ نہیں تھی مل جانی، پلس محلی نہیں تھی، پہلے ہی بڑی کھلی جگہ آپ آرام سے گزر بھی سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی خیال رکھتا ہوں، میرا یہ حسن ظن ہے، نیک گمان ہے آپ کے متعلق کہ اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو آپ مجھے بلا وجہ سزا بھی نہیں دیں گے۔ آپ نے بڑا تفصیلی اس کو جواب دیا۔ عمر مبارک ایک روایت میں 9 سال بھی آئی ہے، ایک میں 12 سال بھی آئی ہے، لیکن 12 سال زیادہ کرینے کے آس ہے۔ اچھا، جب مامون الرشید نے اتنا تفصیلی جواب سنا نا وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے اے لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ کہنے لگا اچھا بیٹے کس کے ہو؟ آپ نے فرمایا میں امام علی رضا کا بیٹا ہوں۔
تو چونکہ حضرت امام علی رضا کو جانتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے سال کچھ بیان بھی باتیں کی تھی، چونکہ جانتا تھا اس لیے حیران ہوا، تو کہنے لگا تم جیسے بیٹے کو ہی امام علی رضا کا بیٹا ہونا بھی چاہیے۔ بڑا امپریس ہوا آپ سے۔ خیر شکار کے لیے آگے چلا گیا، شکار پہ جا رہا تھا، تو شکار پہ جب گیا تو اس کے پاس جو شکاری تھے باز وغیرہ، باز تو سمجھتے ہیں نا، ایگل، عقاب جن سے شکار کیا جاتا ہے، اس کا ایک باز کہیں اڑ گیا اور کافی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آپ کی بچپن کی 11-12 سال کی عمر کی کرامات میں یہ چیز لکھی ہے۔ وہ نکل گیا کہیں سمندر سے مچھلی پکڑ کے اس کے پاس لے آیا۔ مامون رشید نے کہا یہ الگ اڑا تھا، اس کو الگ ہی رکھو، اس کی مچھلی کو بھی الگ ہی رکھو۔ واپس گیا، واپس پہنچا جب شکار کر کے تو اس کو رستے میں حضرت امام محمد پھر مل گئی، امام محمد تک۔ کہتا ہے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پر میں پوچھوں، اس کے بعد یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جو شکاری ہیں پرندے، ان میں سے ایک پرندہ پیچھے رہ گیا تھا، نہیں بلکہ اس نے مچھلی جو تھی نا، وہ ایک مچھلی جو باز پکڑ کے لایا، وہ مچھلی اس نے دکھائی اور کہنے لگا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کا پرندہ باز وہ اڑا اور قدرت کے سمندر سے ایک مچھلی اس نے پکڑ لی، اور بادشاہ آل رسول کا امتحان لینے کے لیے وہ مچھلی پکڑ کے میرے پاس لے آیا۔ یہ آپ کے کشف و کرامات ہیں۔ فرمایا بادشاہ آل رسول کا امتحان لینے کے لیے مچھلی پکڑ کے تو میرے پاس لے آیا۔ خیر جب آپ کے اندر ایسے کمالات دیکھے، عقل دیکھی، کمال دیکھا، فہم دیکھا، ادراک دیکھا، کچھ ایسی باتیں دیکھی جو بالکل ہی عمر سے میچ نہ کرتی تھی، بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت امام محمد تقی سے کر دے۔ ام فضل اس کی بیٹی کا نام تھا، مامون رشید کی بیٹی۔ اس نے اپنے دیگر فیملی کے لوگوں سے تھوڑا مشورہ کیا، فیملی کے لوگوں نے مامون رشید کو مشورہ یہ دیا کہ تم امام محمد تقی سے اپنے بیٹی کا نکاح نہ کرو۔ وہ چونکہ ایک سلطنت ہوتی ہے، پھر سلطنت کو کئی خطرات ہوتے ہیں، کئی ریزرویشنز ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں۔ یہ خاندان بنو عباس تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں تم اس کو جو ہے ان کو جو ہے نا وہ رشتہ نہ دو۔ خیر بادشاہ چپ کر گیا، لیکن اس کے دل میں آپ کی قدر و منزلت بڑی آ گئی تھی۔ اس نے کہا اچھا ایک اور کام کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد تقی بے شک تھوڑی عمر میں ہیں، تو میں ان کا مناظرہ جو ہمارے شہر کے قاضی ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک ڈسکشن جو ہے وہ رکھتا ہوں، اور ایک مناظرہ رکھتا ہوں، اور یہ خیال کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں پھر امام محمد تقی کا علم کیا کہتا ہے۔ جو بغداد کے سب سے بڑے قاضی تھے یحییٰ ابن اقسم ان کا نام آیا اس دور میں، اس نے ان کو بلایا، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے اس کے ساتھ آپ کی ڈسکشن کروانی ہے، تو آپ ڈسکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کیا ڈسکشن کس موضوع پر ہے؟ اس کا ڈسکشن بس صرف اتنی ساری، آپ نے مختلف سوالات اس پر کرنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی سوال ایسا ہو جس کا وہ جواب نہ دے سکے، جس کا وہ جواب نہ دے سکے، سوال اس طرح کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نوجوان آخر کتنا اس کا مطالعہ ہوگا۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ جب پہلا واقعہ ہوا، تھوڑے عرصے بعد بادشاہ نے ایک سٹنگ رکھ دی، اس میں حضرت امام محمد تقی کو بھی بلایا، ان کے لیے بڑا اچھا اہتمام کیا، بیٹھنے کا خوبصورت سٹیج لگایا، جو شہر کے سب سے اچھے قاضی تھے، عالم تھے، ان کو ان کے سامنے بٹھایا، دیگر اپنے وزراء عمراء کو ان کو بھی بٹھا لیا، خود بھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ لڑکا نوجوان، اس کے سامنے آپ سوال جواب کریں۔ وہ جو قاضی تھے انہوں نے چند سوالات کیے، جتنی دیر تک وہ سوالات کرتے رہے اتنی دیر تک حضرت امام محمد تقی ان سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی، وہ جس موضوع پر بات کرے، جس سبجیکٹ پر بات کرے، دین کی جو بھی بات بیان کرنے لگے، حضرت امام محمد تقی اس کو ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے۔
بادشاہ اگر سن کے بڑا متاثر مزید اس نے کہا اچھا جی 1 منٹ ٹھہریے. کیا اب کیا ہوا ہے؟ اس کے اب حضرت امام محمد تقی کی باری ہے. آپ یہ جو قاضی صاحب ہیں آپ ان سے کوئی سوال کر لیں. وہ سوالات تو مجھے کہیں پہ نظر نہیں آئے، اتنا ضرور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال ہی کیا تو قاضی صاحب اس کا جواب نہیں آ سکا. آپ کافی دیر جوابات دیتے رہے، یعنی علم پاک کا یہ عالم تھا. اب اسی سیشن میں، اسی نشست میں جب بادشاہ نے دیگر خاندان کے لوگوں کو، وزراء کو سارا منظر دکھا بھی دیا تو بادشاہ مامون الرشید نے اسی سیشن میں حضرت امام محمد تقی کو اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح حضرت امام محمد تقی سے کروا دیا. حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مدینہ منورہ چلے گئے اور زندگی کا کچھ حصہ پھر جا کے مدینہ پاک بھی رہے. مدینہ پاک جتنا عرصہ آپ رہے، بادشاہ جو تھا وہ 1000 درہم نذرانہ آپ کو کم و بیش بیچتا رہا سالانہ آپ کی خدمت میں. جب آپ چلے گئے مدینہ پاک تو ایک دن بادشاہ کی وہ جو بیٹی ہے اس کا خط جو ہے وہ بادشاہ کو موصول ہوا. جو وائف تھیں اب حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بادشاہ وقت کی صاحبزادی اور بیٹی تھی. ان کا خط موصول ہوا جس کا عنوان یہ تھا کہ امام محمد تقی جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دوسری شادی، دوسرا نکاح اس کے بعد فرما لیا. ایک میں یہ ہے کہ آپ کا خیال تھا، ارادہ تھا کہ دوسرا نکاح کر لیں. وہ جو بادشاہ سلامت کی بیٹی تھی اس کو یہ بات اچھی نہ لگی تو اس نے اپنے باپ کو جو وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھا اس کو خط لکھا. خط لکھا کہ امام محمد تقی جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں بڑی ڈسٹربنس فیل کرتی ہوں تو آپ ان کو منع کریں. بالکل سمپل. اگر والد ہوتا تو بات پھر اور تھی، بادشاہ وقت ہو. پھر بادشاہ وہ تھے جو سلطنت عباسیہ کے بادشاہ سے تھے جو کہ وہ آل رسول سے، اہل بیت رسول سے ویسے ہی قدرے بغض بھی رکھتے تھے. یہ پیچھے ساری تاریخ ہے جس کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہم نے عرض کیا ہے. پھر اختیار بھی سارا ہو، اقتدار بھی سارا ہو، ایک لفظ زبان سے نکال کے جو چاہے بندہ کر بھی سکتا ہو. اس سٹیٹس کا باپ تھا جو حضرت امام محمد تقی کے سسر تھے. حاضر سرس باپ تھا، حاضر سرس بادشاہ تھا. اب اس نے لکھا خط. اس نے کہا کہ حضرت امام محمد تقی جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو منع کریں. مامون الرشید نے واپس خط لکھا اپنی بیٹی کو اور اس نے کہا میری بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح امام محمد تقی سے اس لیے نہیں کیا کہ ہم ان کے لیے حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیں. فرمایا ہم نے اس لیے تو نکاح نہیں کیا تمہارا کہ دین نے جو ایک چیز حلال قرار دی ہوئی ہے. میں کس طرح میں بادشاہ ہوں گا، اپنی جگہ پر ہوں گا، میری بادشاہت اپنی جگہ پہ، مگر مصطفیٰ کریم کا دین اپنی جگہ پہ. فرمایا میں ان کے لیے کوئی حلال کو حرام نہیں میں کر سکتا. حلال اور حرام چیز کو قرار دینا یہ منصب نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ منصب نبوت ہے. قیامت تک قوم صرف اور صرف جو ہے وہ حلال اور حرام کی تبلیغ تو کر سکتی ہے مگر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بھی بندہ کر سکتا نہیں. اس میں چھوٹی سی بات ہے جو ہمارے کلچر میں سمجھنے والی اور وہ بات اتنی ہے، کبھی بھی یہ بات پلے باندھ لیجئے، اس بات کو غور کر لیجئے. کسی بھی معاملہ میں حتیٰ کہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، جب کسی معاملہ میں ساتھ دینے کی بات آئے صرف حق کا ساتھ دیجئے. کس کا ساتھ دیجئے؟ حق کا ساتھ دیجئے. آپ کی زندگی کی آدھے سے زیادہ پرابلمز کم ہو جائیں گے. جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، مثلا ایک گھر میں کسی کے گھر میں بہو ہے، وہ خامند اور بیوی کی ہوگی لڑائی، انبن ہو جاتی ہے. صاحبزادی انسانی زندگی ہے، انبن ہو گئی
تو خام اگر بیٹے کا موقف غلط تھا تو ماں باپ نے اس لیے اس کی سرپرستی کی کہ اے تے پتر ہے تے اے دی گل ضرور سیاح بے شک غلط ہی کرتا. ایسی ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں. اگر خامد اور بیوی تھی اور وہ داماد تھا اور اگر اس کی بیٹی نے کوئی غلط بات کر دی تو بیٹی کے والدین نے اس کی غلطی کے باوجود بیٹی کو فیور کیا. بیٹے نے غلط بات کر دی تو بیٹے کے والدین نے اس کی غلطی کے باوجود بیٹے کو فیور کیا. آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے اختیارات یا ہماری جو ہے وہ معاشرے کے اندر رسپیکٹ یا ہماری جو ہے وہ معاشرے میں عزت کہاں اور ہمارے معاشرے میں اثر و رسوخ کہاں اور بادشاہ وقت کا اثر و رسوخ کہاں. اور بادشاہ بھی کئی صدیوں پہلے کا بادشاہ, اس نے واضح طور پر بیٹی کو خط لکھا کہ ہم نے بیٹا تمہارا نکاح کیا ہے مگر ہم حلال کو حرام قرار دے سکتے نہیں. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام کے مسائل کو بھی فیملی میٹرز کے اندر داخل کر دے. یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ حق کا ساتھ دینے میں سکون اور اطمینان ہے کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو, اور حق کا ساتھ نہ دینے میں صرف پریشانیاں ہیں, الجھنے ہیں, مشکلات, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. خیر, حضرت امام محمد تقی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا علم باطن جو ہے وہ بڑے کمال پر تھا. آپ کی کرامات کی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. حضرت امام محمد تقی کے یہ جو سسر تھے مامون الرشید, ان کا وصال ہو گیا. جب مامون الرشید کے وصال کی آپ نے خبر سنی تو پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج مامون الرشید کا وصال ہو گیا ہے, اس کے وصال کے ٹھیک 30 مہینے کے بعد ہمارا بھی وصال ہو جائے گا. علم باطن کا یہ 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, مامونہ چلا گیا, سسر میرا چلا گیا دنیا سے, اور اس کے مرنے کے, اس کے وصال کے 30 مہینوں کے بعد ہمارا بھی وقت آ جائے گا. اور ایگزیکٹ اسی طرح یہ علم باطن کا وہ شعبہ ہے. اگر آپ کو یاد, میں نے کئی واقعات اسے پہلے عرض کی ہیں, ہم اسے خاص کو نہیں کہتے ہیں مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ علم باطن کا وہ شعبہ ہے. تاریخ کو پڑھیے, واقعات کو پڑھیے. حضور کی امت کے وہ اولیاء جو حضور کی اولاد سے ہوئے, یعنی سادات اولیاء, وہ جو حضور کی اولاد پاک سے اولیاء ہوئے, ان اولیاء میں یہ علم لگتا مجھے یوں ہے جیسے وراثت اور نسل میں چلا آ رہا ہوتا. اس دور کے سادات اولیاء تک کو میں نے دیکھا. ان معاملات میں اتنے واقعات ہیں, درجنوں تو مجھے یاد اس وقت مگر میں بیان نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو شعبہ ہے کہ حضرت امام تقی کے وصال کو بھی 30 مہینے پیچھے تھے, 2.5 سال کا کم و بیش وقفہ تھا, مگر عالم یہ تھا کہ مامون نے وصال کیا تو آپ کی زبان پاک سے یہ نکلا, آپ نے فرمایا کہ اس سے 30 مہینے کے بعد ہمارا بھی وصال ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا. اور آپ نے کم و بیش ہجری 221 میں آپ کا وصال ہوا. ہجری 221 میں, یعنی بڑی جوانی میں آپ کا وصال ہوا, جب آپ کی عمر پاک کم و بیش 25 یا 26 سال تھی. 25 یا 26 سال آپ کی عمر پاک تھی جب حضرت امام محمد تقی الجواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اور اس ڈیوریشن میں آپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے. 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے. یہ ائمہ اہل بیت اطہار میں کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سید امام محمد نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک کریں گے جو آپ کے بیٹے تھے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی آپ کی سیرت پاک سے ملتی ہے, اور یہ اوائل اسلام سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. ہماری گفتگو کا مقصد دین اسلام کے ایک عمومی مزاج کو بیان کرنا ہے, کسی ملک کے ریگولر کے ساتھ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
جو مسلمان جس ملک کے اندر بھی موجود ہو اس کو اس کے ریگولر کو فالو کرنا چاہیے، یہ جنرل سی بات ہے. مگر اسلام کا جو مزاج ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال کتنی عمر پاک میں ہوا؟ 25 یا 26 سال، آپ 26 سال کہہ لیجیے. 26 سال کی عمر پاک گزار کے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی اولاد میں 4 بچے شامل تھے. کتنے بچے شامل تھے؟ 4. یہ وہ تسلسل ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ نکاح اور شادی زندگی کے ابتدائی مراحل میں کرنے والا کام ذہن نشین رہے گا. چونکہ اب ہماری نسلیں، ہماری اولادیں بھی جو ہیں وہ بھی پریفرنس کرتی ہیں کہ 3-35 نہ ہو کے ہی کرنا ہے. آپ ضرور ایجوکیشن حاصل کیجئے، مگر یہ چیز ذہن نشین رکھ لیجئے اس دنیا میں مختصر سی زندگی میں ہر کام کے کرنے کے خاص وقت ہوتا ہے. اور جو ہمارے دین کا مزاج ہے، دین کا مزاج یہ ہے کہ جب اولاد بلوغت تک جا پہنچے تو ان کے بالغ ہونے کے بعد اور کسی چیز کی طرف توجہ کرو یا نہ کرو، مگر ان کے نکاح جو ہیں وہ جلدی کرنے کی کوشش کرو. یہ دین کا عمومی مزاج ہے. ایکسیپشن کیسز الگ ہو سکتے ہیں.